ناظرین، چینی صدر نے کچھ عرصہ پہلے ایک بیان دیا تھا کہ تائیوان پر چینی حق کو تسلیم کروانے کے لیے اگر انہیں فوجی طاقت بھی استعمال کرنی پڑی تو وہ کریں گے، اور اس کے بعد پوری دنیا کے اہم ممالک امریکہ اور چین کی طرف دیکھنے پڑ گئے تھے، کیونکہ یہ دھمکی واضح طور پر امریکہ کو دی گئی تھی۔ اور اس دھمکی کے بعد اب پھر چینی صدر نے ہانگ کانگ کی سرحد کے قریب اپنے ایک صوبے میں پیپلز لبریشن آرمی کی میرین کور کا معائنہ کیا اور اپنے فوجیوں کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ پوری وفاداری اور خلوص کے ساتھ جنگ کے لیے بالکل تیار ہو جائیں۔ اور یہ جنگ بھی پوری دنیا کے جتنے بھی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جنگ بھی وہ امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ اب امریکہ کے اور چین کے تائیوان کے حوالے سے جو تعلقات ہیں ناظرین، وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ اور اس اعلان کی جو وجہ ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ تائیوان کو ہتھیار بیچنے اور عالمی وبا نے امریکہ اور چین کی کشیدگی کو بہت بلند سطح تک پہنچا دیا، یعنی کہ ان کے اندر جو پہلے معاملات خراب تھے وہ مزید خراب ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف چین تائیوان کو اپنا حصہ کہتا ہے اور دوسری طرف تائیوان کے امریکہ سے تعلقات بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، جو چین کو کسی صورت برداشت نہیں ہے۔ اور یہی چیز ہے جس کا امریکہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس نے فائدہ اٹھانے کے لیے تائیوان کے ساتھ تعلقات اب اس حد تک مضبوط کر لیے ہیں کہ چند دن پہلے امریکی کانگریس میں تائیوان کو جدید ہتھیار اور راکٹ سسٹم بھی دینے کی تجویز دی گئی، جس کے بعد چین نے تائیوان کو بھی دھمکی دے دی ہے کہ بھائی تم بھی اپنی اوقات میں رہو، تم بھی گزارا کرو، اگر تم اسی طرح ہمارے دشمن کے ساتھ چلتے رہو گے تو پھر ہماری اور تمہاری کھلی ایک قسم کی جنگ ہوگی، کیونکہ ہم تمہیں اپنا حصہ کہتے ہیں، ہم تمہیں اپنا دفاع دینا چاہتے ہیں، ہم تمہیں اپنی اسٹیٹ مانتے ہیں، ہم تمہیں سہولیات دینا چاہتے ہیں، اور تم ہمارے دشمن کی گود میں بیٹھنے کے لیے بے چین ہو رہے ہو۔ اور دوسری طرف جو امریکہ ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ چین کو پھنسانے کے لیے تائیوان کا سہارا لینا ان کے لیے بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے انہوں نے تائیوان کے ساتھ بے پناہ بہترین تعلقات قائم کر لیے ہیں، کیونکہ ایک طرف چین کو پھنسانے کے لیے جو اس نے بھارت کو سپورٹ کیا تھا، تو بھارت کو تو بالکل ہی چین نے اس خطے سے بھگا دیا ہے، اس کو تو بالکل علیحدہ کر کے، اس کو تو بالکل اکیلا کر کے ایک سائڈ پہ کر دیا ہے۔ اسی لیے اب امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ اب بھارت کے پیچھے ہونے کے بعد اب وہ تائیوان کو سپورٹ کرے، تاکہ تائیوان کے اندر بغاوت پھوٹے اور اس بغاوت کا چین کو نقصان ہو، کیونکہ اگر چین کو ناظرین نقصان پہنچانے میں امریکہ اب تھوڑا عرصہ مزید بھی ناکام رہا تو پھر چین کو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی، کیونکہ چین کی جو معیشت ہے اس نے وہ معیشت اپنے ملک سے نکال کے دنیا کے بہت بڑے بڑے ممالک میں پھیلا دی ہے، اور اب ہر ملک کے لیے امن ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ وہاں پر پیسہ لگا پڑا ہے چین کا، اور جہاں جہاں چین نے پیسہ لگایا تھا وہ ملک تو کم از کم اب چین کے خلاف کھڑے نہیں ہونے۔ اور یہی بات امریکہ کے لیے ناقابل برداشت ہے کہ اگر چین اسی طرح بڑھتا چلا گیا تو پھر امریکہ تو بالکل اکیلا ہو جائے گا، اور جب امریکہ اکیلا ہوگا پھر اس کو مارنا، اس کو ختم کرنا، اس کو تباہ کرنا، اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا چین کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں رہے گا۔